بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں میں خوش آمدید۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، کیونکہ ہم ابتدائی باتوں، بائبل کی ابتدائی باتوں پر گرفت حاصل کرتے ہوئے دھماکہ خیز وقت گزار رہے ہیں۔ ہم پیچھے لوٹ کر دوبارہ سے خدا کے کلام کی ابتدائی باتوں کو سطر بسطر اور حکم بحکم قائم اور تعمیر کر رہے ہیں، اور آج جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کے لیے جو ہم کرتے رہے ہیں وہ اس کتاب کے ذریعے ہے جس کا نام ابتدائی باتوں پر گرفت حاصل کرنا ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے جسے میں نے 30 سال قبل لکھا، اور خدا نے اسے چھوا اور پوری دنیا میں اسے چرچز اور مسیحی استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا 17 زبانوں سے زائد میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور میں اسی کے متعلق بات کرتی رہی ہوں۔ اگر آپ اس کتاب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اگر آپ اس کتاب کے ذریعے ہمارے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں تو بس thebasicswithbeth.tv سے یہ کتاب لیں۔ یہ درکار تو نہیں، لیکن آپ کی مدد کرے گی، اور ہمارے پاس یہ انگریزی کے علاوہ 170 دوسری زبانوں میں دستیاب ہے جو آپ مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بس اپنی مدد آپ کریں، لیکن در حقیقت آپ کو ایک بائبل، ایک نوٹ بک، ایک رجسٹر اور بھوکا دل درکار ہے، کیونکہ آج ہم کس طرح روح سے بھر سکتے ہیں کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ آئیے تحقیق کریں، اور تعارف کرواتے ہوئے بس ایک یاد دہانی، گزشتہ 1 میں سے ایک میں ہم نے خدا کو جاننے، خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے ساتھ ہمارے اس رشتے، نئے سرے سے پیدا ہونے کے نظریے اور روح سے معمور ہونے کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ آپ اسے برسوں سے جانتے ہیں، لیکن شاید دوسروں نے یہ سنا ہو، اور پھر شاید ایک گروہ ایسا ہو جس نے سنا ہو لیکن الجھن کا شکار ہو۔ آپ اس طرح ہو، میں روح القدس کو نہیں سمجھ سکا، میں بس اسے جان نہیں سکا۔ خیر، آج میری دعا یہ ہے کہ اس کو مناسب وقت صرف کرتے ہوئے سمجھے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم ہے دوست۔ روح القدس اور اس کا ہمارے اندر سکونت کرنا، اور پھر روح سے قوت پانا اور روح سے معمور ہونا ایک گیم چینجر ہے۔ یہ آپ کی مسیحی زندگی میں مکمل تبدیلی لانے والا ہے۔ پس روح القدس کو اپنا استاد اور مددگار ہونے کا بھروسہ کرنے سے بہتری آئے گی۔ پس روح القدس سے معمور ہونے کا کیا مطلب ہے، اور اسی کے متعلق ہم بات کرنے والے ہیں، اور ہم 2 تعریفوں پر غور کرنے سے آغاز کرتے ہیں، کیونکہ یہ بات کو سمجھنے میں ہماری مدد کرے گا۔ اس کی 2 تعریفیں یہ ہیں: روح سے پیدا ہونے اور روح سے معمور ہونے میں کیا فرق ہے، اور یہ ایک اہم امتیاز ہے۔ بس آئیے حوالے دیکھیں۔ مقدس یوحنا 3 باب 5ویں آیت: میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ پس یسوع یہ فکرہ متعارف کرواتا ہے، یعنی دوبارہ سے پیدا ہونا۔ آپ اس خیال کو تھامیں۔ اعمال 2 باب 4 آیت: اور یسوع کے صعود فرمانے کے بعد شاگرد اور وہ روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ بس اب ہم معمور ہونے کی اصطلاح کو سمجھے ہیں، اس خیال کو تھامے رکھیں۔ آئیے مقدس یوحنا 14:17 دیکھتے ہیں۔ یسوع نے روح کے متعلق بات کی ہے۔ اس نے فرمایا کہ یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا اور تمہارے اندر ہوگا۔ بس یہاں ایک اور فکرہ ہے، یعنی ہمارے اندر ہوگا۔ اعمال 1:8: لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ پس ہم یہاں پر 4تھی اصطلاح سے متعارف ہوتے ہیں، روح پر ہوگا۔ پس کیا آپ میرے ساتھ یہاں رکیں گے؟ اب تک ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس سے پیدا ہوا، معمور ہونا، روح القدس کا اندر ہونا، اور روح القدس کا ہم پر ہونا ہے۔ ان 4 اصطلاحات کا کیا مطلب ہے؟ خیر، نتیجہ یہ 4 اصطلاحات 2 تجربات کو بیان کرتی ہیں۔ اب ہمارے پاس سے پیدا ہونا اور معمور ہونا ہے، اور روح القدس سے پیدا ہونے کا تجربے میں روح القدس ہمارے اندر سکونت کرنے کے لیے آتا ہے، اور روح القدس سے معمور ہونے میں روح القدس ہم پر نازل ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ہم گہرائی میں جائیں گے یہ مزید مطلب سمجھائے گا۔ دیکھنے میں پہچان رکھنے کے لیے یہ ایک طرح سے 2 اقسام ہیں۔ ہم کس کے متعلق بات کر رہے ہیں؟ روح سے کیسے معمور ہوتے ہیں۔ اچھا، تو پھر دونوں تجربات کو سمجھنے کے متعلق بات کرتے ہیں۔ تو آئیے ان دونوں تجربات کو سمجھنے کے لیے گہرائی میں چلتے ہیں، کیونکہ یہ واقعی بہت اہم ہے۔ بس کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ایماندار کے لیے کس طرح 2 اقسام کے تجربات ہیں۔ سب سے اول اور پہلے نجات یا نئی پیدائش کا تجربہ ہوتا ہے، جب آپ دل میں ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خداوند ہے اور اسے مردوں میں سے جلایا گیا، اور آپ اس کو اپنا خداوند مانتے ہیں، اور یہ سب سے اہم تجربہ ہے۔ لیکن آئیے دوسرے تجربے پر غور کرتے ہیں۔
نجات کے بعد ہونے والا تجربہ روح القدس سے معمور ہونا، روح القدس کو پانا یا روح القدس کا بپتسمہ پانا کہلاتا ہے۔ یہ بھی ایک نہایت اہم اور انتہائی ضروری تجربہ ہے، لیکن مجھے یہ کہنے دیں کہ سب سے اہم تجربہ روح سے نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونے یا روح سے معمور ہونے کے درمیان انتخاب کرنا ہو تو نئے سرے سے پیدا ہونے کو چنیں، یہ سب سے اہم ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ آپ کو انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کو دونوں تجربے ہوں، نئے سرے سے پیدا ہوں اور روح سے بھی معمور ہوں۔ آئیے اب انتہا کی بات کریں، کیونکہ اس موضوع میں روح القدس کی بابت بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ وہ کیا نہیں جانتے، یا پھر الجھن کا شکار ہیں، یا پھر وہ الجھا ہوا لگتا ہے، یا پھر انتہا ہوگی۔ اور میں چاہتی ہوں ان دونوں انتہاؤں پر غور کروں گی تاکہ ظاہر ہو کہ ہم ایک ہی پیج پر ہیں، اور پھر ہم چند حوالے دیکھیں گے تاکہ مزید گہرائی میں اتریں۔ انتہا نمبر 1 یہ ہے، نجات پانے کے بعد روح القدس سے معمور ہونے جیسا کوئی تجربہ وجود نہیں رکھتا۔ یہ ایک انتہا ہے، کیونکہ اس طرح خیال رکھنے یہ خیال ابھرتا ہے کہ جب آپ نئی پیدائش پاتے ہیں، جب آپ مسیحی بنتے ہیں تو آپ روح القدس کی ہر ایک چیز پا لیتے ہیں۔ آپ روح سے پیدا ہوتے ہیں اور روح سے معمور ہوتے ہیں۔ روح آپ کے اندر ہے، روح آپ کے اوپر ہے، آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ یہ ایک ہی پیکج کی ڈیل ہے۔ یہ بالکل ایسی ہی انتہا ہے جو ہم روح سے معمور ہونے کے حوالے سے بائبل میں دیکھیں گے۔ لیکن انتہا نمبر 2 بھی ایک ایسی انتہا ہے جس سے آپ بچنا چاہیں گے۔ انتہا نمبر 2، جب تک آپ روح القدس سے معمور نہ ہو جائے، روح القدس کا بپتسمہ نہ پائیں، تو آپ کے پاس روح القدس بالکل نہ ہوگا۔ اور در حقیقت اس انتہا کو بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہ وہ نجات یافتہ نہیں، جیسا کہ بعض لوگ کہیں گے کہ جب تک آپ روح القدس سے معمور نہیں ہوتے تو بچائے نہیں گئے۔ یہ ایک انتہا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب روح القدس آ کر آپ میں سکونت کرتا ہے تو آپ نجات پا لیتے ہیں، یعنی جب آپ روح سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 2 انتہائیں ہیں، اور دوست کلیسیا کی دنیا میں ان انتہاؤں پر چھوٹی چھوٹی جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ سب فرقوں میں ان باتوں پر لڑائی ہوتی ہے، لیکن ہمارا نصب العین کیا ہے؟ ہمارا ہدف یہ ہے کہ بائبل میں سے بتائیں کہ بائبل کیا سکھاتی ہے، اور شاید آپ کے لیے اور میرے لیے بعض باتوں کو بھلانا ہوگا۔ دوست، مجھے معلوم ہے کہ مجھے بہت سی باتوں کو ان برسوں میں چھوڑنا پڑا، وہ باتیں جن کو میں سچا سمجھتی، پیار کرتی اور احترام کرتی تھی، کیونکہ میں ایسے سوچتی تھی، اور پھر جب میں نے بائبل کو پڑھا تو ایسے تھی، واو، میں بائبل کو اس طرح سے سکھایا جانا نہ جانتی تھی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ بائبل نے یوں فرمایا ہے۔ بس اپنے ذہن کو کھلا رکھیں کہ آپ نے کچھ باتوں کو سیکھنا اور بھلانا ہوگا، اور جو خدا آپ کے لیے چاہتا ہے اسے پکڑنا ہوگا۔ بس آئیے چند اور حوالوں کی گہرائی میں چل کر اس کی بات کریں۔ پہلا کرنتھیوں 12:13 یہ ایک دلچسپ آیت ہے، آئیے اس پر غور کریں۔ یہ فرماتی ہے، کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں، خواہ یونانی، خواہ غلام، خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلے سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح سے پلایا گیا۔ اس جملے کو دیکھیں، ایک ہی روح کے وسیلے سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا۔ ہم روح القدس میں بپتسمہ کی بات کر رہے ہیں، ہم روح القدس سے معمور ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ بس سوال یہ ہے، بپتسمہ دینے والا کون ہے؟ یہ دلچسپ ہے، اس آیت میں بپتسمہ دینے والا ایک ہے، ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا۔ بس بپتسمہ دینے والا روح ہے، اور وہ کس کو بپتسمہ دے رہا ہے؟ ہم مسیحی ایمانداروں کو، اور وہ ہمیں کس میں بپتسمہ دے رہا ہے؟ ایک بدن میں، ایک روح سے ہم سب کو مسیح کے بدن میں بپتسمہ دیا جا رہا ہے۔ بس یہاں ایک سوال ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ پہلا کرنتھیوں 12:13 میں مرقوم ہے، تجربہ تب ہوتا ہے جب آپ نئی پیدائش یافتہ مسیحی بنتے ہیں، جب آپ روح سے پیدا ہوتے ہیں۔ روح القدس آپ کو بپتسمہ دیتا ہے، یا حقیقی طور پر مسیح کے بدن میں ڈبوتا ہے۔ یاد کریں کہ ہم نے گزشتہ اسباق میں اس موضوع پر بات کی تھی کہ آپ تاریکی کی بادشاہی میں تھے، لیکن جب یسوع آپ کا خداوند بنتا ہے تو آپ اس کے پیارے بیٹے کی بادشاہی اور مسیح کے بدن میں بدل جاتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ روح سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ روح القدس۔ وہ آپ کو بدن میں بپتسمہ دیتا ہے، اور یہ نئی پیدائش کا تجربہ ہے۔ سمجھ آئی؟ اوکے، اب مقدس لوکا 3 باب 16 آیت میں معموری کا تجربہ دیکھتے ہیں۔ آئیے اس پر غور کرتے ہیں۔ مقدس لوکا 3 باب 16 آیت کا دوسرا حصہ مقدس یوحنا اسطباغی یسوع کے متعلق بات کر رہا ہے، جو آ کر اس سے بپتسمہ لے گا، اور وہ مقدس یوحنا سے بڑا ہے۔ اور پھر اس نے کہا، وہ یسوع تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ بس اس خاص بیان میں جو مقدس یوحنا نے ہمیں دیا، بپتسمہ دینے والا کون ہے؟ اور دیکھیں، اس میں بپتسمہ دینے والا یسوع ہے۔ اور وہ کس کو بپتسمہ دے گا؟ آپ اور میں، ایمانداروں کو۔ اور وہ ہمیں کس میں؟
اور کس سے بپتسمہ دے گا؟ روح القدس سے۔ اب ہم جس کے متعلق بات کر رہے ہیں اس میں امتیاز کو دیکھیں۔ اس معاملے میں یسوع ہمیں بپتسمہ دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمیں روح القدس میں ڈبوئے گا، اور یہ روح القدس سے معمور ہونا ہے۔ لیکن پہلا کرنتھیوں 12:13 وہی آیت جسے ہم نے ابھی پڑھا ہے، روح القدس ہمیں بدن میں بپتسمہ دیتا ہے، لیکن اس تجربے کے بعد، چاہے وہ 1 یا 3 سیکنڈ یا چاہے برس یا 10 سال بعد، روح القدس سے معموری کا تجربہ انتہائی ضروری ہے، اور یہ آپ کی مسیحی زندگی میں، آپ کے ایمان کی مہم میں اور آپ کی مسیحی زندگی بسر کرنے کے تجربے میں یکسر تبدیلی لانے والا ہے۔ آئیے اب ان 2 تجربات کی بات کرتے ہیں۔ آئیے ذرا موازنہ کرتے ہیں کہ بائبل پیدائش پانے یا معمور ہونے کے متعلق کیا فرماتی ہے۔ بس کیا آپ تیار ہیں؟ ہم ایک سفر پر جانے والے ہیں۔ ہم بائبل میں ادھر ادھر دیکھ کر ان لوگوں کے واقعات کو دیکھیں گے جو نئے سرے سے پیدا ہوئے اور جو روح سے معمور ہوئے تھے، اور دیکھیں گے کہ کیا ہم صحیح طریقے سے سچائی کے کلام کو اس موضوع پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ آئیے یسوع کی بات کرتے ہیں۔ یسوع کی ذات اقدس، متی کے پہلے باب کی 18 تا 20 آیات۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی، جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے جانے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ بس ہم اس کے متعلق بات کر رہے ہیں، اور یہ متن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ شخص روح القدس سے پیدا ہوا یا روح القدس سے معمور ہوا۔ بس یسوع کی زندگی میں ہم اس حوالے میں دیکھتے ہیں کہ روح القدس سے پیدا ہوا اور روح القدس سے معمور ہوا۔ اس حوالے میں واضح طور پر وہ روح سے پیدا ہوا، وہ واقعی روح القدس کے وسیلے سے پیٹ میں پڑا۔ آئیے یسوع کی زندگی پر اور زیادہ غور کریں۔ ہم اور کیا دیکھتے ہیں؟ مقدس متی 3:13 میں جیسے ہی یسوع نے مقدس یوحنا استباغی سے دریائے یردن میں بپتسمہ پایا، تو جیسے ہی پانی کے پاس سے اوپر گیا تو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند آتے اور اپنے اوپر اترتے دیکھا۔ کیا یسوع اس وقت روح القدس سے پیدا ہوا یا روح القدس سے معمور ہوا تھا؟ خیر، اس وقت ہم چند وجوہات کی بنا پر جانتے ہیں کہ وہ اس وقت روح القدس سے معمور ہوا تھا، اور اس گھڑی سے اس نے اپنی زمینی خدمت کا آغاز کیا تھا، اس نے اپنی عوامی خدمت کا آغاز کیا۔ اب یسوع کی عمر اس وقت 30 برس کے قریب تھی۔ میرا مطلب ہے کہ مورخین ہمیں بتاتے ہیں اور یسوع کی عمر اس وقت 30 برس کے قریب تھی۔ میرا مطلب ہے کہ مورخین ہمیں بتاتے ہیں اور یسوع نے اپنی خدمت کا آغاز اس وقت تک نہ کیا جب تک اس نے روح القدس سے بپتسمہ نہ پایا۔ یہ بہت پیاری بات ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہاں یوں ہوا تھا، وہ روح سے معمور ہوا، اور ہم اسے ایک کلیدی لفظ کی وجہ سے جانتے ہیں۔ اسی گھڑی روح القدس اس کے اوپر آیا۔ مقدس یوحنا 20:21 میں یسوع اپنے جی اٹھنے کے بعد ان سے فرمایا، وہ ذرا خوف کی حالت میں بالائی منزل پر انتظار کر رہے تھے۔ وہ دیوار میں سے گزر کر آیا اور فرمایا، تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا، روح القدس لو، پیدائش پائی یا معمور ہوئے۔ کس کے متعلق بات کر رہا ہے؟ ہمیں اس حوالے کے متعلق اور جو اس نے بعد میں فرمایا ایک چھوٹا سا اشارہ ملتا ہے، لیکن میں آپ کو جواب دوں گی۔ پیدائش پانا، ہم یہ کہنے والے ہیں کہ جب یسوع نے ان پر پھونکا اور فرمایا کہ روح القدس لو، تو یہ روح القدس سے پیدا ہونے کا تجربہ ہے۔ اب میں ذرا اس کے متعلق چند نشانات کو دیکھنا چاہوں گی۔ میرے خیال میں یہ اہم ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ پیدائش کی کتاب میں جب خدا آدم اور حوا کو خلق کر رہا تھا، آپ کو تخلیق کی کہانی تو یاد ہوگی، خدا نے زمین کی مٹی کو لیا اور اسے گوندھا اور ایک مجسمہ بنایا، اور وہ مجسمہ آدم تھا۔ اور کیا آپ کو یاد ہے کہ بائبل فرماتی ہے کہ خدا نے آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا۔ پس ہم تخلیق کے واقعہ میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، پھر وہ جیتا جاگتا انسان بنا۔ اس واقعے میں جی اٹھنے کے بعد یوں لگتا ہے کہ یسوع بنی نوع انسان کی زندگی میں، جو اب ہزاروں برس سے اب تک مردہ تھی، دوبارہ زندگی کا دم پھونکتا ہے۔ وہ کمرے میں آ کر فرماتا ہے، تمہاری سلامتی ہو، روح القدس لو، اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا۔ میرا مطلب ہے یہ واقعی دلچسپ ہے، اور وہ بنی نوع انسان میں دوبارہ زندگی کا دم پھونکتا ہے،
اور شاگردوں اور آپ کو اور مجھے روح القدس سے پیدائش پانے کا ایک موقع دیتا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ ان شاگردوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اعمال پہلا باب 2 تا 5 آیات۔ یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد شاگردوں کو حکم دیتا ہے کہ یروشلم کو نہ چھوڑے۔ آئیے دیکھتے ہیں 3 آیت۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ انہیں 40 دن تک نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ایک مرتبہ ان کے ساتھ کھاتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ یہ ایک اہم بات ہے کہ آپ کو اس کے پانے کی ضرورت ہے۔ بس میرے خیال میں یہ دلچسپ ہے، اور در حقیقت یہ مقدس یوحنا 20 باب کا حوالہ اور اعمال پہلا باب ان حوالوں میں سے ہیں جنہوں نے میری مدد کی۔ اور میں آپ کو تھوڑی اپنی کہانی بھی سناتی ہوں جس نے میری یہ پہچاننے میں اور احساس دلانے کی مدد کی کہ یہ 2 تجربات ہیں۔ میں روح سے پیدا تو ہوئی تھی، لیکن جب یہ بتی جلی تو میں روح سے معمور نہ ہوئی تھی، اور میں نے کہا یہ تو وہی شاگرد ہے جن سے یسوع نے بلائی کمرے میں بات کی تھی، اور اب اعمال 1 باب میں انہیں لوگوں کو بتا رہا ہے، یعنی میں نے تو تم پر بلائی کمرے میں پھونک کر کہا تھا کہ روح القدس لو، اور تمہیں موقع ملا کہ روح القدس سے پیدا ہو جیسے بنی نوع انسان کو بھی ملنے والا ہے۔ لیکن اب میں کہہ رہا ہوں دوسرے تجربے کے لیے انتظار کرو، کیونکہ چند دنوں بعد روح القدس تم پر نازل ہوگا، تاکہ سب لوگ بھی روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ یروشلم سے نہ جانا، انتظار کرو کہ روح القدس کا بپتسمہ اور معموری مل جائے۔ پس اس متن کا جواب معموری پانا ہے۔ اس متن میں کیا یہ پیدا ہونا یا معمور ہونا ہے، اور ہمارے یہ جاننے کی وجہ اعمال کی پوری کتاب میں ایسا ہوتے دیکھنا ہے۔ اب تک سب اچھا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں ذرا تیز جا رہی ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ بائبل کی کچھ آیات کو سمجھنے کے لیے آپ کا ذہن تیز ہو گیا ہوگا۔ اب ایک اور گروپ کے لوگوں کی طرف چلے، سامری لوگ۔ اعمال کے 8ویں باب میں سامری لوگوں کے متعلق بات کریں۔ آئیے اس پر غور کریں۔ اعمال 8ویں باب کی 5ویں آیت، مقدس فلپس سامریہ میں جا کر یسوع کی منادی کرتا ہے۔ جب لوگوں نے انہیں سن کر اور دیکھ کر بلا اتفاق اس کی باتوں پر جی لگایا تو بہت سے مردوں اور عورتوں نے بپتسمہ پایا۔ پس اس واقعے میں مقدس فلپس سامری لوگوں میں جا کر خوشخبری کی منادی کرتا ہے، اور جب سامری فلپس پر یقین کرتے ہیں تو وہ کیا ایمان لاتے ہیں؟ خیر، وہ خوشخبری کی منادی کر رہا تھا، تو انہوں نے فلپس کا یقین کیا، تو وہاں عورتوں اور مردوں نے بپتسمہ پایا۔ تو کیا اس وقت سامری لوگ کیا روح سے پیدا ہوئے یا معمور ہوئے؟ ہاں، وہ پیدا ہوئے، وہ خوشخبری پر ایمان لائے، اور جب آپ خوشخبری پر ایمان لاتے ہیں، جب آپ یسوع کو قبول کرتے ہیں تو آپ روح سے پیدا ہوتے ہیں۔ بس یہ دیکھنا اہم ہے کہ وہ یہاں کہاں پر ہے۔ اعمال 8 باب کی 14ویں آیت دیکھتے ہیں۔ چند آیات کے بعد جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا، تو پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں، کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا۔ انہوں نے صرف خداوند یسوع کے نام پر بپتسمہ لیا تھا، پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا۔ بس آئیے اس کے متعلق بات کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ سامری لوگ پہلے ہی سے روح سے پیدا ہو چکے تھے، کیونکہ وہ فلپس کی خوشخبری پر ایمان لائے تھے، اور اب مقدس پطرس اور مقدس یوحنا آئے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ روح القدس سے معمور ہوئے تھے، اور وہ تب تک روح سے معمور نہ ہوئے تھے۔ بس انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا، انہیں روح القدس کا بپتسمہ ملا، روح القدس ان پر نازل ہوا۔ کیا آپ یہ دیکھتے ہیں؟ سامری لوگ پیدا ہوئے اور روح سے معمور ہو گئے۔ افسیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ دوسرے واقعے میں کیا ہوا۔ اعمال 19ویں باب پہلی آیت، جب اپلوس کرنتھیس میں تھا تو ایسا ہوا کہ پولس اوپر کے علاقے سے گزر کر افسس میں آیا، اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا، کیا ایمان لاتے ہوئے روح القدس پایا؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے۔ اس نے کہا، پس تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ انہوں نے کہا، یوحنا کا بپتسمہ۔ پولس نے کہا، یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بپتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسوع پر ایمان لانا۔ انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا۔ پس مقدس پولس افسیوں میں آتا ہے، وہ ان تمام ایمانداروں کو دیکھتا ہے، وہ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ روح القدس سے معمور ہوئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے سنا تک نہیں کہ روح القدس ہے بھی، ہمیں یسوع کے نام میں بپتسمہ ملا ہے، ہم ایمان لائے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ابھی اور بھی کچھ ہے۔ پس یہ مسیحی ایماندار مقدس پولس کے افسیوں
आने से कबल असल में पैदा हुए थे या मामूर हुए थे। खैर वो पैदा हुए थे, वो मसीही थे, वो ईमानदार थे। और फिर अगली आयत, 6ठी आयत हमें बताती है कि क्या हुआ। तब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हुआ और वह तरह तरह की जुबानें बोलने और नबूवत करने लगे। बस हम जानते हैं कि इस मामले में वो रूहुल कुद्स से मामूर भी हुए और रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हुआ। बस पैदा होना और मामूरी पाना था। रूहुल कुद्स अंदर था और रूहुल कुद्स नाजिल हुआ। 2 मुख्तलिफ तजुर्बात हैं। सबसे अहम ये है रूह से पैदा होना, लेकिन ये इतना ही अहम और ज़रूरी है कि इस तजुर्बात के बाद रूह से मामूर होने का तजुर्बा पाएं। और आइंदा किस्त में हम इस पर बात करेंगे कि क्या होता है, यानी रूहुल कुद्स से मामूर होने के बाद हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए। और हम ये बात करेंगे कि मैं कैसे रूहुल कुद्स से मामूर हो सकती हूँ। आज मेरा नस्बुलैन और मकसद आपको तालीम देना और आपको रफ्तार तक लाना था कि अगर आपने पहले कभी ये बातें ना सीखी थी तो उम्मीद है कि इसने आप में भूख और प्यास पैदा की होगी। दोस्त, मैं नहीं जानती कि 2 तरह के तजुर्बात होते हैं। मैं 30 साल से नई पैदाइश याफ्ता मसीही थी। मैं नहीं जानती थी कि रूहुल कुद्स से भर सकती हूँ। ये मुमकिन है कि आप में से बाज़ लोगों को इस प्रोग्राम में चंद बातें भुलाना पड़ी हों। आपको पहले की सीखी हुई बातों को भुलाना पड़ा हो, क्योंकि आपको शायद लगता हो कि ये सब एक ही जैसा है। लेकिन अपनी मसीही ज़िंदगी में आपको कुव्वत की कमी का मसला हो, मसीह का गवाह बनने में आप में कुव्वत की कमी हो। और इन तमाम बातों में हम आइंदा प्रोग्राम में बात करेंगे। शायद आपको फतेहमंद ज़िंदगी गुजारने में कमी हो, यानी वो ज़िंदगी गुजारने में मसला हो जो आप बाइबल में देखते हो। ऐ दोस्त, आपके लिए खुशखबरी है। खुदा चाहता है कि आप रूहुल कुद्स से मामूर हो। नई पैदाइश पाना सबसे अहम है, लेकिन मामूर होना किसी मसीही जिंदगी के लिए उतना ही जरूरी है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आज आप झंझोड़े गए हो। उम्मीद है मैं तेजी से नहीं जा रही, लेकिन जिन आयात को हमने पढ़ा है उन पर गौर करेंगे। और अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो गहराई में जाएं और रूहुल कुद्स से पूछें, कहें, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर कि मैं वाकई इसे समझ सकूं, क्योंकि तेरा सब कुछ मैं पाना चाहता हूँ। अगर ये आपके दिल की पुकार है, अगर आपके दिल की पुकार खुदा है, मुझे हर वो चीज़ चाहिए जो तूने रख छोड़ी है, और अगर उसका मतलब रूहुल कुद्स से पैदा होना और फिर रूह से मामूर होना है, मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती। समझने में मेरी मदद फरमा, मुकाशफा का इल्म पाने में मेरी मदद फरमा। और फिर सबसे अहम चीज़ आपका दिल है। क्या आप भूखे और प्यासे हैं? दोस्त, वो आपको बहुत प्यार करता है और रूह से मामूर होने की दुनिया के ताल्लुक से उसके पास बहुत कुछ है। मेरा मतलब है मैं आपको तजुर्बे से बता सकती हूँ, और मैं आपको अगले प्रोग्राम में अपनी कहानी सुनाऊंगी। जब आप नई पैदाइश पाते और फिर रूह से मामूर होते हैं तो ये सच है कि ये एक तरह की दहलीज है। आप खुदा के साथ अपने सफ़र में एक नए तजुर्बे को हासिल करते हैं। बस इसके बाद हम आज के प्रोग्राम का अहाता करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने जोश पाया, तैयार हुए और आग से भर गए हैं। आज मेरे साथ शिरकत फरमाने के लिए बहुत शुक्रिया। हे बेथ, आज शब बेथ के साथ इब्तदाई बातें देखते रहने का शुक्रिया। और मैं इब्तदाई बातों की अहमियत पर आपके साथ बात करने में थोड़ा वक्त लूंगी, और इसकी वजह ये है, आप इसे जानते हैं, आप इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया पागल हो चुकी है। ये साफ जाहिर है। दुनिया भर में आप चीजों को देखें, साफ जाहिर है लोग अनाड़ीपन से चल रहे हैं। वो सच्चाई की शिद्दत से तलाश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई के लिए आप कहाँ जाते हैं? किस पर भरोसा करेंगे? हुकूमत पर भरोसा नहीं कर सकते, आप मीडिया पर भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर किस पर भरोसा करेंगे? शुक्र है कि यीशु ने फरमाया कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, उसका कलाम सच्चाई है। यीशु ने कहा कि उसका कलाम सच्चाई है। बस हम यीशु पर भरोसा कर सकते हैं, हम बाइबल पर भरोसा कर सकते हैं, हम उसके कलाम पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि लोगों को बाइबल की तालीम नहीं दी गई, यानी लोग टुकड़ों में जानते हैं। यहाँ उन्होंने संडे स्कूल में सुना था, उन्होंने रेडियो पर मुनात को सुना था, लेकिन ये कभी यकजा न हुआ था। उन्हें किसी ने नहीं सिखाया था, ना ही उनकी सरपरस्ती की गई, ना ही किसी ने उनकी मदद की कि वो हकीकी तौर पर बाइबल की इब्तदाई बातों की बाबत मुकाशफाती इल्म पाए। बस शायद आप सोच रहे हो इब्तदाई बातें क्या हैं? आप ऐसे हैं, मैं इब्तदाई बातें जानता हूँ। सुने, इब्तदाई बातें सादा चीजें हैं, जैसे दुआ कैसे करें, ईमान से कैसे चलें, ईमान की पहाड़ों को हटाने वाली किस्म, ईमान की वो किस्म जिससे नतीजा निकले, और रूह में कैसे दुआ की जाए और किस तरह दुआ की जाए। रूहुल कुद्स से रिश्ता रखते हुए उसकी आवाज सुनकर उसकी रहनुमाई और हदायत से चलें। उस इख्तियार को किस तरह समझा और काम में लाया जाए जो यीशु ने अपने नाम में आपको बख्शा है। यानी सुनने में ये कोई अजीम तरीन नजरिया नहीं जो हमने सुना हो, यानी हम उसमें कैसे चलते हैं। दूसरी बहुत सी इब्तदाई बातों में से
یہ ہیں، بس یہ ہے وہ جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ اور بہت سی دوسری بائبل کی ابتدائی باتیں سمجھیں۔ میں چاہتی ہوں کہ خدا کا کلام آپ کے دل کی گہرائی میں اتر کر بویا جائے، تاکہ آپ زندگی کو تعمیر کر سکیں، تاکہ آپ مکاشفاتی علم پر پہاڑ کی طرح مضبوط بنیاد رکھ سکیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی کے بلب بجھ جائیں۔ جیسے جیسے آپ اور میں ان ابتدائی باتوں کو گرفت میں لائیں اور سمجھیں گے، خدا باتوں کو ظاہر کرے گا۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ براہ کرم ان تمام ذرائع کو دسترس میں لائیں جو ہم نے آپ کے لیے The Basics with Beth.tv پر مہیا کر رکھے ہیں۔ اب یہاں ایک چیز ہے، میں آپ کے بازو نہیں مروڑوں گی اور نہ ہی آپ سے وہاں جانے کی بھیک مانگوں گی۔ یسوع نے فرمایا کہ وہ بھوکوں اور پیاسوں کو سیر کرتا ہے۔ اگر آپ خدا اور اس کے کلام کے لیے زیادہ بھوک رکھتے ہیں تو The Basics with Beth.tv پر جائیں اور تمام آن لائن کورسز، تمام کتب اور تمام ذرائع کا جائزہ لیں جو صرف آپ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میری آپ کے لیے چھوٹی سی حوصلہ افزائی تھی۔ بائبل کی ابتدائی کو حاصل کریں، ٹھیک ہے؟ اور آج کے پروگرام میں میرے ساتھ شامل ہونے کا ایک بار پھر شکریہ۔ جانے سے پہلے آپ کو ایک چیز اور بتانی ہے۔ بیتھ کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی اب روکو، ایپل ٹی وی، Amazon Fire TV اور Android TV پر بھی دستیاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نشریات کو اس نیٹ ورک پر دیکھنے کے ساتھ آپ بیتھ کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی کی تمام ایک ساتھ جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ 24/7 ابتدائی باتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ بس ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، بیتھ کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی پر آئیں۔ آپ کے پاس کوئی سا بھی اسمارٹ ٹی وی پلیٹ فارم کیوں نہ ہو، اپنے دوستوں کو بتانا یقینی بنائیں۔ آج شو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ اس پیغام نے آپ کو ابتدائی باتیں سمجھنے، زندگی گزارنے اور کوئی مادی شے کریں۔ DVR کو سیٹ کرنا یقینی بنائیں تاکہ آپ کی کوئی قسط رہ نہ جائے۔ بیتھ جونز کے ساتھ ابتدائی باتیں یا طلب فرما کر زیادہ پروگرام دیکھنے کے لیے The Basics with Beth.tv پر وزٹ کریں۔